اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر جو ہمارا تھا، ہم نے اس میں نظم راماین کا ایک سین جو ہے اس کا جائزہ لے لیا تھا، ایک حصے کا، چونکہ نظم مکمل نہیں ہو چکی تھی۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں رام چندر جی کے اس سفر کو ہم آگے لے جائیں گے۔ قبل اس کی کہ ہم آگے بڑھیں، تھوڑا بہت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ پر ہم نے جو نظم کا احاطہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ رام چندر جی جو ہے اپنے والد کی حکم اور مرضی کے مطابق بنواس بن جانے کی تیاری میں ہیں۔ اتنے میں وہ اپنی ماں سے رخصت لینے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ماں اشکبار آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھتی ہے اور بیٹا ماں کی درد و خیز فریاد سن کر ضبط سے کام لیتا ہے۔ اسی ساری صورتحال کو شاعر و ادیب چک نے بڑے خوبصورت پیرائیے میں بیان کیا ہے، پیش کیا ہے۔ ماں اور بیٹے کی جدائی کا یہ جذباتی منظر اگرچہ ایک المناک صورتحال سے کم نہیں ہے، وہیں دوسری طرف انسانی ہمدردی، بھائی چارہ، پیار، محبت انسان کے دل کے اندر جاگ جاتا ہے جب یہ صورتحال دیکھتا ہے یا پھر جب اس کا تجربہ کرتا ہے انسان۔ تو پہلے ہم تھوڑا اس کی کردخوانی کر لیں گے، آگے چل کر اس کی شرح کریں گے۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز۔ عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشکریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز۔ یعنی اب سب آ جائیں پیج نمبر 190 پہ۔ جی ہاں، پیج نمبر 190، پہلا ہی پیراگراف، پہلا ہی بند نظم کا۔ سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جاں کا بچنا ہے اب محال۔ ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال۔ ہاں کچھ دنوں تو نہا ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں۔ لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائیگاں۔ رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر۔ جنگل ہو یا پہاڑ، سفر ہو کہ ہر حاضر، رہنا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر۔ اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ چک بست، یعنی چک بست جو ہے انہیں کی یہ لکھی ہوئی نظم تھی۔ تو چک بست بنیادی طور پر اس یعنی کہ ماں اور بیٹے کی جدائی کو بیان کرتے ہوئے وہ سارے جذبات و احساسات من و عن قاری پہ بھی
نکھارنے کی کوشش کرتا ہے جو اس وقت ماں پہ بیت رہے تھے، گزر رہے تھے۔ فرماتے ہیں سن کر، یعنی اب ماں کی زبان سے یہ حال سن کر یہ بیٹا جو ہے بہت برداشت کرتا ہے، یعنی جب اس کی ماں اس کے سامنے روتی تھی، یعنی کس کی ماں؟ تو رام چندر جی کی ماں جو ہے، جب یہ اپنے یعنی رام چندر جی جو ہے اس کی ماں اس کے سامنے جب روتی ہے، بلکتی ہے، تو اپنی ماں کی زبان سے فریاد غم سن کر بیٹا بہت پریشان ہو جاتا ہے، خستہ ہو جاتا ہے، اور اس سے جیسے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ مجھ پہ تلواروں سے جیسے حملہ کیا جا رہا ہے، اور ہاں میں اسے برداشت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ عالم یہ تھا، یعنی دنیا یہ تھی اس کے قریب، وہ جوار میں جو صورتحال تھی وہ یہ کہ اس کی آنکھیں جو تھی وہ اشکریز تھی، سامنے والے کی آنکھیں، یعنی کہ اس کی ماں کی آنکھیں جو ہے وہاں آنسو نہیں بلکہ جیسے وہ خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اور ہاں اتنے میں جب ایک بیٹا اپنی ماں کو روتے بلکتے ہوئے دیکھے تو یہ قدرتی امر ہے کہ اسے رونا آ جائے گا، لیکن پھر بھی رام جی جو ہے برداشت سے کام لیتے ہیں اور رونے سے گریز کرتے ہیں، یعنی کتراتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بھی اپنی ماں کے سامنے روؤں تو ہو سکتا ہے وہ بے کس و بے بس جو میری ماں ہے وہ اور زیادہ روئے، اتنے میں شاید اس کی جان ہی چلی جائے۔ اس لیے بیٹے نے ضبط کیا اور ضبط سے کام لیا۔ تو دوسرا بند ہے، کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، بے قسم کی جان کا بچنا ہے اب محال، یعنی اب سبھی لوگ کہتے تھے کہ آپ کے ماں باپ پہ جو بیت چکی اور آپ کی اماں پہ جو بیت چکی، اس چیز کو دیکھ کر اب آپ جاؤ گے اپنی ماں سے جدا، لیکن شاید ہی آپ سکھ اور چین سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن کبریا کی شان سے ہی، خالق و مالک کی شان سے ہی ماہ و سال تو بیت گئے، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دل سے یہ خیال ہجر کا، جدائی کا، اپنی ماں کا اور اپنے والد کا یہ خیال ہے آہستہ آہستہ میرے دل سے کم ہوتا چلا گیا۔ ہاں یہ بات سچ بھی ہے کہ کچھ دن تک میرے ماں باپ نے یا پھر میرے والدین نے نوحہ کیا، رویا، ماتم کیا، اور ہاں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آخر وہ بیچارے بھی رو کے بیٹھ گئے، اور کر بھی کیا کر سکتے تھے، یعنی وہ کیا کر بھی سکتے تھے رونے کے علاوہ۔ بالکل اسی طرح سے یعنی ایک اور بندہ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں۔ رکھتے تھے جو عزیز انہیں جہاں کی طرح، ملتے ہیں دستیاس میں وہ برگ خزاں کی طرح۔ یعنی جس طرح سے ایک باغباں اس باغ پہ محنت کرتا ہے، ریاض کہتے ہیں محنت کش کو، یعنی جس طرح سے ایک باغباں جو ہے وہ محنت کرتا ہے کن پہ، یعنی کہ اس پھولوں کی کیاری پہ، پھولوں کے چمن پہ، اور اپنی محنت و مشقت سے وہ اس باغ میں چار چاند جب لگتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہاں اس باغ کو، ان پھولوں کو
دن کی جو دھوپ ہے وہ ان کے لیے گراں ہے، یعنی کہ دشوار ہے، مشکل ہے، ناگوار ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں جو رنگ بدلتا ہوا باغ دکھائی دے تو وہ ہزاروں پردوں میں گل جاتے ہیں رائگاں، یعنی جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گل پھول اپنے یعنی کہ جوبن پہ جب ہوتا ہے، یعنی یہی پھول جب آخری انداز میں بھی کھلنے کی توقع کے ساتھ بڑے اطمینان کی یعنی اطمینان کے ساتھ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے شاعر جو ہیں اپنے خالق و مالک کی یعنی پیدا کرنے والے کی خالق کائنات کی کاریگری کی طرح داد دیتا ہے، اور اس بات کا جو برملا اظہار کرتا ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے ہونی چاہیے صرف اور صرف کار ساز پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ۔ اور ہاں، جب ہم یہ بنی نوع انسان جو ہے اس کی نظر اور اس کا توقل جو ہے وہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ اور ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرے تو اس کے دست سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مشکل مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ بس صرف ایک تو توکل کرنا ہے، دوسرا رخت سفر باندھنا ہے۔ اسی طرح سے چاہے پھر انسان گھر میں ہو یا پھر گھر سے باہر سفر میں ہو، کسی پہاڑ پہ ہو، کسی ریگستان میں ہو، زندگی کے جس بھی شعبے میں انسان مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ باخبر ہوتا ہے۔ اور ہاں، بندوں کے حال سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے خبر نہیں رہتے ہیں۔ اور ہاں، اتنا ہی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے کرشمے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت آپ کے یہاں منتقل ہوئی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوا تو جنگل بھی یا پہاڑ یہ سب کے سب آپ کو جیسے اپنا گھر نظر آ جائیں گے۔ کیونکہ اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو یہ تنہائی یعنی کہ دشت و دامن کی تنہائی بالکل بھی نہیں ستائے گی۔ اور ہاں، یہی فرمایا ہے جاگ مست نے آخری شعر میں، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مدرس سے کم نہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت جو ہے اگر شریک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوگی آپ پہ تو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آپ کو ستائے گی نہیں۔ اور ہاں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی صفت، بزرگی کی صفت اگر آپ پہ مہربان ہے تو آپ کو کوئی پھر پریشانی نہیں، بلکہ یوں دشت کا دامن جو ہے، جنگل کا دامن جو ہے، یہ آپ کو جنگل کا دامن نہیں لگے گا، بلکہ دامن مادر یعنی کہ اپنی ماں کا، جس طرح سے ماں کی محبت، اخوت اپنے بچے کے لیے وہ دن رات صبح شام اس کو تاڑتی رہتی ہے، پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتی رہتی ہے، اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے ہر غم کو اپنا غم مانتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ تو اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہوگی۔ اور یہی چیز شاعر نے یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کاوش ضرور پسند آ جائے گی۔ ایک اور نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حفظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔